بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ ایسے طلباء جو ایم اے اردو کی پرائیویٹ طور پر تیاری کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل ایجوکیشنل کمیشن پر ایم اے اردو کے تمام مضامین کے پرچہ جات کی تیاری کے لیے ہر مضمون کے تمام ٹاپکس کو سمجھایا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم اے اردو سال اول کے پرچہ دوم افسانوی ادب کے ناول کے بارے میں غور فرمائیے گا۔ امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ اس ناول نے رسوا کو غیر معمولی شہرت دلائی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹی کہانی ہے، حقیقت میں کوئی ایسی طوائف نہیں تھی، لیکن جب رسوا نے اس کو نثر کا جامہ پہنایا اور اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا تو لکھنؤ کے چوک کے علاقے میں لوگ جان امراء کو ڈھونڈنے آتے۔ اگر اس کو مصنف کی اپج مانا جائے تو یہ مصنف کی بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اپنی تحریر میں روح پھونک دی ہے، کیونکہ ناول نگاری میں ایک فرضی قصے کو اتنے اچھوتے انداز میں بیان کر دینا کہ حقیقت لگنے لگے، یہ عیب نہیں بلکہ فکشن کے لیے خوبی ہے۔ اس ناول میں معاشرتی، نفسیاتی، تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی پہلو کو جا بجا دکھایا گیا ہے۔ ناول میں فیض آباد سے اغوا شدہ امیرن کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ رسوا نے اس ناول میں شہر لکھنؤ کی معاشرتی، تہذیبی و ادبی چہل پہل کو اس خوبصورت پیرایہ میں پیش کیا ہے کہ لکھنؤ قاری کی نظروں میں رچ بس جاتا ہے۔ اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ طوائفوں کے کوٹھے کس طرح تہذیب و تربیت کی اماج گاہ ہوا کرتے تھے، جہاں شرفاء کے بچے تربیت کے لیے آتے اور وہ طوائف جو کہیں نہ کہیں دوم درجے کی شہریت رکھتی ہے، شرفاء کو تعلیم و تربیت کرتی ہے۔ ناول کی زبان سادہ و آسان فہم ہے، مگر جا بجا شعر و سخن کی پیوند کاری نے نثر میں ننگ جڑنے کا کام کیا ہے۔ مشاعروں کی نشست و برخاست نے قدیم لکھنؤ کی وہ تصویر کھینچی ہے کہ وہ ادبی سرگرمی اور دبستان لکھنؤ کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ طوائفوں کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور ان کی نفاست کو ناول میں بہت واضح دکھایا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔